اپنی جاب پر ہیں، ملازمت پر ہیں، اپنی دکان پر ہیں، جہاں بھی ہیں، آفس میں ہیں، اپنے بزنس میں ہیں، جہاں بھی ہیں، بینک میں ہیں، کسی ادارے میں ہیں، اپنے موبائل کے ساتھ بڑا وفادار ہے وہ. ہے موبائل کو مایوس نہیں کرتا وہ کبھی، آئی ٹی کمپنیوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا وہ. ہے جی، ہے جتنا وفادار تو اپنے موبائل کے ساتھ ہے، جتنا وقت اپنے موبائل کو دیتا ہے، اس میں سے 10%، 10% بھی چھوڑو، 5% ٹائم اگر اللہ کو دے دیا ہوتا تو آج امت مسلمہ کا مقدر سنور چکا ہوتا. آج واقعتاً دنیا پر غالب ہوتی آخر اسلام کی امت. 100% نہیں کہا ہم نے. جتنا وقت اپنی خرمستیوں میں، اپنی حرام کاریوں، بدکاریوں اور بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں گزارتے ہو، 5% بھی، اس کا 5% وقت بھی اگر اللہ کے لیے نکال لیا ہوتا تو مقدر سنور چکا ہوتا امت مسلمہ کا. ہم کیوں کسی اور کی طرف دیکھیں یار، کہ ہندوستان میں تو انڈونیشیا میں تو وہاں تو ملیشیا تو گلف ریاستیں، عرب اسٹیٹ، ہم کیوں دیکھیں؟ ہم تو اپنے ملک کی طرف دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے جی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون اللہ کا ہے اور کون رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور کون اللہ کے پیاروں کا ہے، کون قرآن کریم کے ساتھ وفادار ہے، کون دین اسلام کے ساتھ وفادار ہے. بہت مشکل سے ساری دنیا میں سے نکالو اگر تو بہت مشکل سے کوئی 5% نکال آئیں تو نکال آئیں جی. بڑی مشکل سے کوئی نکال آئیں تو 5%، باقی سارے جتنے پیچھے 95% بچتے ہیں، سب اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے نفس کی تابعداری میں مصروف ہیں. جی. اور ساتھ ساری عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، حج عمرے بھی ہو رہے ہیں جی، بڑی بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں. سینے خالی ہیں اللہ کے نور سے، سینے خالی ہیں اللہ کے نور سے. یہ ساری باتیں، یہ ساری عبادتیں اور ریاضتیں اور ان کے ساتھ جو ان سب پر مقدم کر رکھا ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کو مقدم کر رکھا ہے جی. یہ تو اپنے آپ کو بہ رہی ہے، نفس تم سے کرواتا ہے نا یہ سب. نماز بھی پڑھ دو جی، نماز پڑھ لے گا، نماز پڑھ کے واپس آئے گا تو مطمئن ہوگا نا میں نے نماز پڑھی ہے بھائی. ایسے ہی حج کر کے آئے گا تو اور زیادہ مطمئن ہوگا، میں نے حج کیا ہے، حاجی ہوں میں. ایسا قاری، ایسی تلاوت کرنا میں تو روز کرتا ہوں. ویری گڈ. نفس کے تزکیے کے بارے میں کیا خیال ہے پیارے؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے؟ نفس کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے کبھی سوچتا ہے؟ کبھی اس پہ تفکر، کوئی غور و فکر کرتا ہے؟ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ظاہر میں تو بار جو جی چاہے کر لے، بار سے کر لے، کیا نہیں کہ لوگوں نے آج تک یہی کر رہے ہیں نا. اس کے باوجود بھی کہاں پہنچے. دین اسلام ایک انڈسٹری ہے جی. عراق ہو یا سعودی عرب ہو، ایران ہو، جو بھی ہو، فارن ایکسچینج کمانے کا، ڈالر کمانے کا ایک ذریعہ ہے. کتنے جاتے ہیں؟ 20 سے 25 لاکھ حاجی
ہر سال جاتے ہیں نا. کتنا زر مبادلہ لے کے جاتے ہوں گے, کتنا فارن ایکسچینج. کم سے کم ایک حاجی 3,000 ڈالر لے کے جاتا ہے. 25 لاکھ میں ذرا اس کو کرو ذرا ملٹیپلائی. ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی. عراق بغداد میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کا دربار. نجف میں میرے مولا مولا کائنات علی پاک کا دربار. یعنی غازی عباس کا دربار, اور ایسے کتنے بے شمار ہیں. سیدھی بات ہے یار, سیدھی بات ہے. بڑے حسین بنائے تم نے, ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے تمہیں یار. یہ تو فیصلہ اللہ پاک کے پاس ہے. مالک یوم الدین, محشر کا مالک وہ ہے. فیصلے ہو جائیں گے کہ بڑی سونے کی اینٹیں لگائی تھی. بولنا ذرا وہاں جا کے, ہم نے لگائی تھی, اللہ پاک لگائی تھی نا. تھی تو تمہارے پاس. سونے کی اینٹیں لگا کے کمایا کتنا, کمایا کتنا. آج 13 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے, یا 13 لاکھ پاس ہوں کسی کے تو بات کرے وہ حج کی. جن ملکوں سے جاتے ہیں حاجی حج کرنے کے لیے, وہ ممالک بھی کماتے ہیں. اور جس ملک میں پہنچتے ہیں سعودی عربیہ, وہ بھی کماتے ہیں. انڈسٹری ہے نا دین اسلام. فری میں کرا دو نا حج. بھائی اربوں خربوں کا بجٹ ہوتا ہے نا ہر ملک کا, ہے نا, اربوں خربوں کا. اس میں سے نکال دو تھوڑے سے. بھائی یہ صرف ہلکا پھلکا ایک کرایہ ورایہ کے جو آپ کے پیسے بنیں گے, یہ ہم آپ سے لیں گے, آپ جائیے حج کرتے. سعودی حکومت بھی یہی کرے, عراق والے بھی یہی کریں کہ یہ جتنے بھی اخراجات ہیں سب بند. کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روز محشر؟ جی دنیا سے چھپا لو گے, عقل اسلام سے چھپا سکتے ہو, اللہ پاک سے چھپا سکتے ہو. حسنین کریمین مالکن زہرا سلام اللہ علیہ علی پاک, چھپا لو گے ان سے کہ نیت کیا تھی تمہاری؟ بنا تو دیا تم نے سونے کے دربار, بنا تو دیا میرا روزہ تم نے بڑا عالی شان. نیت کیا تھی؟ کہ اب پیسہ کمانا ہے, اب پیسہ آئے گا. عقیدت تھی, محبت تھی. عقیدت محبت تھی کیا؟ اگر عقیدت محبت ہوتی تو پہلے یہ سارے اضافی جتنے اخراجات ہیں تم کھلا چھوڑتے, کہ صرف جو بیسک آپ کا خرچہ ہے چند ہزار کا وہ دیں اور جائیں, اللہ کے گھر کی زیارت کریں, حج کریں, عمرہ کریں, اور اس میں بھی فیسلٹیز دیتے, مراعات دیتے کہ اتنا یہ ٹکٹ ہے آپ کا, یہ آپ کا ٹکٹ ہے سعودیہ کا, اس میں اتنے % ہم نے ڈسکاؤنٹ دے دیا کیونکہ یہ ایک نیک کام ہے, اللہ راضی ہوتا ہے اس سے. ایسا کچھ کیا؟ یا ایک جگہ, ایک پوری دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں, مسلم ریاستیں جتنی بھی ہیں, کوئی ایک جگہ سے بتا دے مجھے پیسہ نہیں کمایا جا رہا دین اسلام کا لیبل لگا کے؟ بتاؤ نا. تو دین اسلام تو ایک بزنس, ایک کاروبار, ایک انڈسٹری بن کے رہ گیا. انہیں دیکھ لیں, حج عمرے پہ جو بھیجتے ہیں لوگوں کو, بڑی بڑی ٹریول ایجنسیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی, کاروان ٹریولنگ کمپنی, المدینہ ٹریولرز, حج عمرے کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ ہے نا. یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں نا. آ تو جا تو ایک دفعہ دیکھ تجھے کیسا ڈسکاؤنٹ دیتے, پھر ہم آ جا بس ایک دفعہ. ہنسانے کے لیے ہے نا یہ خصوصی ڈسکاؤنٹ, تاکہ آ جائیں لوگ. ایک سے
ایک سے بڑا ایک چیتا بیٹھا ہے، ایک سے بڑا ایک ہنرباز بیٹھا ہوا ہے، جاؤ تو صحیح. ہائے ہائے کیا پھول جھڑتے ہیں منہ سے، ایسی باتیں کریں گے، اوئے ہوئے ان سے زیادہ تو کوئی اللہ اور اللہ کے حبیب آخر اسلام کا عاشق نہیں، کوئی دین اسلام کا ان سے بڑا عاشق نہیں جی. اور اسی وقت کہہ دو جی 50,000 کم ہے میرے پاس، ناک کے رستے نکل جائے گا سارا عشق. میں کھڑے ہو یار، جاؤ کام کرو، پیسے ہوں جبانا ہے جی. ایسا ہی ہے یا لے لے گا 50,000 کم آپ سے؟ ہائے 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 ہائے، کیسے ٹوٹے یہ ستم، دین اسلام پر یہ ستم ٹوٹے کیسے. بند تھی آنکھیں سب کی، اندھے تھے سب، نظر نہیں آتا تھا. یہ جو کما رہے ہیں پیسہ، یہ جو کما رہے ہیں پیسہ، یہ کس ذریعے سے کما رہے ہیں؟